قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 74 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی 11 آیتوں میں مومنین کے اوصاف کے تذکرے کی وجہ سے سورہ مومنون کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک میں خدا نے نجات پانے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، فضول باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہی زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور ہر جاندار جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہونے اور ظالم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں برزخ کا ذکر ہے۔ دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت تک کے لیے انسان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا۔ روز جمعہ صبح کے وقت جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی عاقبت سنوار دے گا اور اسے انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ یقیناً وہ اہل ایمان فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہے کہ اس صورت میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور جو اس دو طرح کے علاوہ کوئی خواہش کرے تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ اولئک هم الوارثون۔ جو فردوس بری کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام رحم میں رکھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے نطفے کو منجمد خون بنایا۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے ایک خاص اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ہم نے ایک درخت ایسا بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت جو کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سامان عبرت ہے، ہم تمہیں اس سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی کے گوشت سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے نہیں ڈرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تم ہی جیسا ایک بشر آدمی ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا یہی چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے باپ داداؤں سے نہیں سنی۔
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. بس یہ ایک آدمی ہے جسے کچھ جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے بارے میں کچھ مدت تک انتظار کرو. قال رب انصرني بما كذبون. آپ نے کہا اے میرے پروردگار تو میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. بس جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے نر اور مادہ جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اس میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کیونکہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہنا اے میرے پروردگار مجھے بابرکت اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. بے شک اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم لوگوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون. پھر ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اور اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور آخرت کی حاضری کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک بشر آدمی ہے، یہ وہی خوراک کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی مشروب پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ.
حاشا وکلا، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ کوئی اور زندگی نہیں سوائے اس دنیاوی زندگی کے جس میں ہمیں مرنا بھی ہے اور جینا بھی، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ اس رسول نے کہا، اے میرے پروردگار تو میری مدد کر، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ چنانچہ بجا طور پر انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، سو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور افسانہ بنا دیا، بس تباہی ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ بس ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک بلند مقام پر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل بھی تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔
اور یہ تمہاری امت جماعت ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ مگر ان لوگوں نے اپنے دینی معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بس ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اس پر خوش ہے۔ فذرهم في غمرتهم حتى حين۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی غفلت و مدہوشی میں پڑا رہنے دیجیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد کی فراوانی سے ان کی امداد کر رہے ہیں، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں اصل حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذين هم بربهم لا يشركون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں پھر بھی ان کے دل اس خیال سے ترسا رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، یہی لوگ بھلائیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے ہیں اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس وہ کتاب نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، بلکہ ان کے دل اس دینی معاملے میں غفلت و سرشاری میں پڑے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ برے عمل ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیتے ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، آج کے دن چیخو چلاؤ نہیں، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، وہ وقت یاد کرو جب میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم سنتے ہی الٹے پاؤں پلٹ جایا کرتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون، تکبر کرتے ہوئے، داستان سرائی کرتے ہوئے اور بےہودہ بکتے ہوئے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، کیا ان لوگوں نے اس کلام میں کبھی غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، یا
کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے اس لیے منکر ہو گئے؟ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو ان کے اندر ہے سب درہم برہم ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس نصیحت لے کر آئے مگر وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرتے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ تمہارے لیے تو تمہارے پروردگار کا معاوضہ بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بھی دور کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں اندھا دھند بڑھتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں سزا میں گرفتار بھی کیا مگر وہ پھر بھی اپنے پروردگار کے سامنے نہ جھکے اور نہ تضرع زاری کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ ایک دم نا امید ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، ان لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو ان کے پہلے کافر کہتے رہے ہیں۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے یہ وعدہ بھی ہوتا آیا ہے، یہ کچھ نہیں صرف پہلے عہدوں کے افسانے ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں کس کے لیے ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہیں، تو کہیے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ 7 آسمانوں اور اس بڑے تخت سلطنت کا پروردگار کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، کہیے کیا تم پھر بھی پرہیزگار نہیں بنتے، اس سے نہیں ڈرتے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے، جو سب کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے، تو کہیے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بلکہ ہم ان کے سامنے حق لے آئے ہیں اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے خدا اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون وہ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور ہم اس عذاب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے پر قادر ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ برائی کو آسان طریقے سے دفع کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ کافروں کی یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو تب کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک بار اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن
برزخ إلى يوم يبعثون تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ محض ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ ہے، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان کے درمیان رشتے ناتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہاں البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی اور ان کی شکلیں اس میں بگڑ گئی ہوں گی۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وہ اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے ہمارے پروردگار، ایک بار ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم سراسر ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ارشاد ہوگا دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين تمہیں یاد ہے کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ گویا انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کی جزا دی ہے، وہی کامران ہے۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ارشاد ہوگا تم کتنے برس تک زمین میں رہے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، سو تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ارشاد ہوگا تم نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم نے یہ بات سمجھی ہوتی۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے اور تم نے کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اللہ جو
حقیقی بادشاہ ہے، ایسی بات سے بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ عزت و عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے خود ساختہ الہ خدا کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب پروردگار کے پاس ہے، اور جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اے میرے پروردگار، تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔